جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 24ویں کتاب پاگل کتے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ شہاب فکری ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے بال سنہرے اور گھنگریالے تھے، آنکھیں بڑی اور کافی دلکش تھیں۔ بحیثیت مجموعی وہ ایسا ہی حسین تھا کہ اونچے طبقے کی عورتیں اس کی دوستی پر فخر کرتی تھیں۔ پہلے وہ صرف ایک خوش گو اور خوش نوا شاعر تھا، مگر پھر اس نے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی اور آہستہ آہستہ اس لائن میں بھی مقبول ہو گیا تھا۔ اس کی دھواں دھار تقریریں آگ سی لگا دیتی تھیں اور جو کچھ بھی وہ چاہتا تھا سننے والوں سے منوا چھوڑتا۔ استقلال پارٹی کے پرانے لیڈروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور اس میں بھی کسی شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ شہاب کی شمولیت ہی نے اس پارٹی کو نئی زندگی بخشی تھی، ورنہ اب اس پارٹی کے دوبارہ ابھرنے کے امکانات نہیں رہ گئے تھے۔ پچھلی لغزشوں کی بنا پر نہ صرف اس کا دور اقتدار ختم ہو گیا تھا بلکہ دوبارہ برسر اقتدار آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، مگر شہاب کی آمد اس کے لیے نیک فال ثابت ہوئی اور اب وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ آنے والے انتخابات میں استقلال پارٹی اپنا کھویا ہوا مقام پھر حاصل کر لے گی۔ لیکن اچانک اس پر پاگل کتوں کی مصیبت نازل ہو گئی اور 4 بہترین دماغ ہاتھ سے جاتے رہے۔ انہی میں شہاب بھی تھا۔ یہ چاروں لیڈر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے۔ مگر کیا حقیقتاً استقلال پارٹی ان حادثات کی بنا پر ختم ہو جاتی اگر اس کے کارکنوں نے بروقت کسی سازش کے امکانات کا پروپیگنڈا نہ شروع کر دیا ہوتا؟ یہی چیز عمران کے لیے الجھن کا باعث تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر یہ کسی قسم کی سازش ہی تھی تو آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر سازش کرنے والے یہ چاہتے تھے کہ استقلال پارٹی کا زور ٹوٹ جائے تو انہیں اس میں 100% ناکامی ہوئی تھی، کیونکہ جب سے استقلال پارٹی نے کسی سازش کے امکانات کا پروپیگنڈا شروع کیا تھا، عوام کی ہمدردیاں پارٹی کے لیے اور زیادہ بڑھ گئی تھیں، پھر وہ محض اتفاق ہی رہا ہو۔ لیکن پھر اسے وہ کتا یاد آتا جو ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں پنگ پونگ کی میز پر کودا تھا۔ اس نے اس کتے کی موت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور وہ پراسرار آدمی جو اس کی موت کے بعد ہی کراٹا کی باڑ کی اوٹ سے نکل کر پھاٹک کی طرف بڑھ گیا تھا، وہ آدمی بعد کو نواب مشکور ثابت ہوا تھا اور تہمینہ نواب مشکور کے لیے ہی چیختی پھر رہی تھی، اور نواب مشکور عمران کو برابر چیلنج کر رہا تھا کہ وہ اس کے خلاف ثبوت فراہم کرے۔ دوسری طرف کیپٹن فیاض نے بھی ٹکرے مارنی شروع کر دی تھی۔ وہ یہ سب کچھ محض تہمینہ کی خاطر کر رہا تھا، لیکن نواب مشکور کی طرف رخ کرنے کی ہمت نہیں پڑی تھی، بلکہ اکثر وہ اسے یہ باور کرانے کی کوشش کرتا کہ نواب مشکور جیسا شریف آدمی سازشی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ حقیقتاً سازش ہی ہے تو کسی دشمن ملک کے جاسوسوں کے ذریعے عمل میں آئی ہوگی۔ تہمینہ اسے تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی۔ عمران نہ جانے کیوں اس کے سائے سے بھی بھڑکنے لگا تھا۔ اگر وہ کبھی اس سے ملنے آتی اور فلیٹ میں موجود ہوتا تب بھی اسے ناکام ہی واپس جانا پڑتا، کیونکہ سلیمان کو یہی ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ اسے فلیٹ میں قدم بھی نہ رکھنے دے۔ دوسری طرف روشی اس سے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کافی حد تک کامیابی ہوئی تھی۔ عمران نے ابھی تک اس کیس میں اپنے صرف 2 ماتحتوں سے کام لیا تھا، ان میں ایک بلیک زیرو تھا اور دوسرا صفدر۔
وہ صفدر ہی تھا جو ددیری کے شراب خانے میں عمران کے لیے معلومات فراہم کرتا تھا، اور اب بھی شراب خانے کے اوپر والے فلیٹ کی نگرانی اسی کے ذمے تھی۔ لیکن بلیک زیرو تو ایک ہفتے کے اندر ہی اندر استقلال پارٹی کا ایک سرگرم کارکن بن گیا تھا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری عمران پر تھی۔ ان دنوں ملک ایک عجیب و غریب دور سے گزر رہا تھا۔ عوام نے ان حادثات کی ذمہ داری برسر اقتدار پارٹی پر ڈال دی تھی، اور برسر اقتدار پارٹی انگشت بدنداں تھی کہ اس غلط فہمی کو کس طرح رفع کیا جائے۔ محکمہ سراغ رسانی سرکاری طور پر حرکت میں آ چکا تھا، اخبارات چیخ رہے تھے، لیکن عمران سوچ رہا تھا کہ کیا ان اخبارات کے ایڈیٹروں پر بھی پاگل کتوں کے حملے ہوئے ہیں؟ وہ سب سازش سازش کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ عمران کی دانست میں اگر وہ سازش تھی تو سازش کرنے والے نرے گدھے ہی تھے، کیونکہ سازش کا مقصد ہوتا ہے اصلیت پر پردہ ڈالنا، یعنی سازش اسی لیے کی جاتی ہے اسے سازش ثابت نہ کیا جا سکے۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی اظہر من الشمس ہو چکا تھا۔ اگر اس کا مقصد یہی تھا کہ استقلال پارٹی کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں تو ان لیڈروں کے علاوہ کچھ عام آدمیوں کو بھی پاگل کتوں کا شکار ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملتا، اور کام تو خیر ہو ہی رہا تھا۔ تقریباً 20 دن سے کوئی نیا حادثہ نہیں ہوا تھا، لیکن اب نواب مشکور کا نام باقاعدہ طور پر لیا جانے لگا۔ اس کے ان تجربات کا تذکرہ ہوتا جو وہ کتوں پر کیا کرتا تھا۔ اکثر اخبارات کے طنز و مزاح کے کالموں میں اس پر چوٹیں بھی کی جاتی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کھل کر اس کے خلاف کچھ کہہ سکتا۔ دوسری طرف عمران بھی اس کے خلاف ثبوت فراہم کرنے کے سلسلے میں بری طرح سر مار رہا تھا، لیکن ابھی تک 1% کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ اب اسے بھی کچھ دن لیڈری کرنی چاہیے، ممکن ہے اسی طرح کوئی راہ نکل آئے۔ بلیک زیرو کی وجہ سے اسے اس میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، کیونکہ بلیک زیرو پہلے ہی سے استقلال پارٹی کے لیے کام کر رہا تھا۔ پہلی بار بلیک زیرو ہی نے پبلک کو عمران سے روشناس کرایا تھا، اور پھر عمران اور پبلک دونوں کی بن آئی۔ استقلال پارٹی کے جلسے ملا دو پیازا اور بیربل کے اکھاڑے بن کر رہ گئے۔ وہ اپنے مخصوص احمقانہ انداز میں طنزیہ تقریریں کرتا اور سننے والے لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ایک ہفتے کے اندر ہی اندر سارا شہر اس سے واقف ہو گیا۔ وہ چونکہ انتخابی مہمات کا زمانہ تھا، اس لیے شہر کے کسی نہ کسی حصے میں روز ہی عمران کو تقریر کرنی پڑتی تھی۔ اکثر تو ایسا ہوتا کہ استقلال پارٹی ایک ہی وقت میں شہر کے کئی حصوں میں میٹنگز کرا ڈالتی، اور عمران ادھر سے ادھر ہوتا پھرتا تھا۔ لوگ دراصل استقلال پارٹی کے جلسوں میں شرکت ہی اس لیے کرتے تھے کہ عمران کی تقریر سنیں۔ انہیں اب فی الحال نہ پاگل کتے یاد رہ گئے تھے، اور نہ وہ 4 لیڈر جو ان کا شکار ہو کر گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ عمران اس صدی کا سب سے بڑا احمق اس حد تک بھی عقل مند نہیں تھا کہ میک اپ کے بغیر ہی پبلک میں چلا آیا ہو۔ اس کی تھوڑی پر ایک خوشنما سی فرنچ کٹ داڑھی تھی اور باریک ترشی ہوئی مونچھیں، آنکھوں پر ریم لیس فریم کی اینک۔ وہ لیڈر سے زیادہ کوئی فرانسیسی اسکالر معلوم ہوتا تھا۔ گھر گھر اس کے چرچے تھے، لوگ ہوٹلوں، ریستورانوں اور پارکوں میں اسے گفتگو کا موضوع بناتے، اس کی احمقانہ تقریروں پر تبصرے کرتے، اور نتیجہ یہی نکالتے کہ وہ بیوقوفوں کے سے انداز میں پتے کی باتیں کہہ جاتا ہے۔ آج کل عمران کا قیام دانش منزل میں تھا۔ اس کے سارے ماتحت جانتے تھے کہ وہ عمران ہی ہے، اور ایکسٹرو کے حکم سے دانش منزل میں مقیم ہے، اور اس کیس کے لیے بھی ان کی باغ دوڑ عمران ہی کے ہاتھ میں رہے گی۔ لہٰذا وہ انہیں جس کام پر لگاتا بے چون چراں لگ جاتے۔ تنویر بھی ان دنوں سیدھا ہی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایکسٹرو سے کسی طرح مفر ممکن نہیں۔ اگر وہ ملازمت ترک بھی کر دیتا تو ایکسٹرو کے عتاب سے بچنا محال ہی ہوتا۔ اس لیے عمران تو کیا، وہ عمران کے کتے کے پیچھے بھی دم ہلانے پر مجبور تھا۔
آج عمران جیسے ہی ایک جلسہ گاہ سے باہر نکلا، جولیانا فٹ واٹر سے مڑ بھیڑ ہو گئی اور کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد وہ گلی میں مڑ گئے۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ آخر اس معاملے میں ایکسٹرو کیوں دلچسپی لے رہا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایکسٹرو کوئی بٹیارن ہے جسے دوسروں کی ہانڈی چکھنے کی چاٹ پڑ گئی ہے۔ بٹیارن کیا؟ ملکہ عالم کو کہتے ہیں۔ بکواس مت کرو۔ کیا اب ہمیں اتنا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ جو کام ہمارے سپرد کیا جائے اس کے متعلق کچھ معلوم کر سکے؟ ارے تو جاؤ چاٹو اسی چوہے کا دماغ، تم میرے کان کیوں کھا رہی ہو؟ یہاں پر تو صرف 25% کمیشن سے کام ہے، تم مجھے معقول معاوضہ دو تو ایکسٹرو کی ناک کاٹ کر تمہاری ہتھیلی پر بھی رکھ سکتا ہوں، اگر وہ معقول معاوضہ دے تو تمہاری ناک شٹ اپ! اور کیا تمہاری ناک پر گلاب کی کیاریاں بنا دوں؟ مجھ سے مت بولو۔ اچھا اے پیاری سڑک، اب میں تجھے حال دل سناؤں گا، عمران دردناک آواز میں گنگنایا اور اپنی ننھی سی داڑھی پر انگلی پھیرنے لگا۔ پھر دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ جولیا کے چہرے سے آہستہ آہستہ جھلاہٹ کے آثار غائب ہوتے جا رہے تھے۔ دفتن اس نے کہا، تمہارے ساتھ تو چلتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ کسی دن شرم تمہیں چلنے پھرنے سے بھی معذور کر دے گی، عمران نے جواب دیا۔ آخر یہ رومال اس طرح تمہاری جیب سے کیوں لٹک رہا ہے؟ ایسا بھی کیا بے ڈنگا پن؟ کہاں؟ عمران چونک پڑا اور اب اس کی نظر اس رومال پر پڑی جو اس کی بائیں جانب والی جیب سے لٹک رہا تھا۔ آہا، مگر یہ میرا تو نہیں ہو سکتا، اس نے رومال جیب سے نکالتے ہوئے کہا۔ خوشبو کی لپٹ جولیا نے بھی محسوس کی۔ وہ ایک معطر اور خوش رنگ رومال تھا۔ لیڈر ہونا بھی بڑی شاندار چیز ہے، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ ابھی تک میں اندھیرے میں تھا۔ لیڈری کرنا دنیا کا آسان ترین پیشہ ہے۔ عزت، دولت، شہرت، سبھی کچھ آن کی آن میں نصیب ہو جاتے ہیں۔ تم اس رومال کی بات کر رہے تھے؟ ہاں، یہ میرا نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ میں کس طرح اپنے مداحوں میں گھرا ہوا تھا؟ اسی وقت کسی نے یہ تحفہ میری جیب کی نظر کر دیا ہوگا۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ اس مجمع میں 2-3 لڑکیاں بھی تھیں، ان میں سے کسی کو میری داڑھی پسند آ گئی ہوگی۔ پھر جھک مارنے لگے۔ کیا تمہیں میری داڑھی پسند نہیں آئی؟ مجھے پہاڑی بکروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی بکریاں ہمیشہ گارنٹی کے ساتھ صحیح وقت بتاتی ہیں، مگر تم کیسی مونس ہو مس ڈرنک واٹر؟ میں پہاڑی بکروں کی بات کر رہی تھی۔ اتنی جغرافیہ مجھے بھی یاد ہے کہ سوئٹزرلینڈ ایک پہاڑی ملک ہے۔ اب بھی اگر تمہیں پہاڑی بکرے پسند نہ آئیں تو تمہارے لیے آسمان سے بکرے اترنے کی دعا کروں گا۔ ابھی وہ گلی کے اختتام پر بھی نہ پہنچے تھے کہ اچانک ایک بڑے سے کتے نے عمران پر چھلانگ لگائی۔ ارے باپ رے! عمران اچھل کر پیچھے ہٹا۔ اس کا گھونسا کتے کی دھوتنی پر پڑا۔ جولیا تو پہلے ہی چیخ مار کر ایک طرف ڈھیڑ ہو گئی تھی، لیکن عمران کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کتا دوسرا حملہ کرنے کی بجائے اس کے ہاتھ سے گرا ہوا رومال منہ میں دبا کر سڑک کی طرف بھاگ نکلا۔ ابے او لینڈی ڈاگ کے بچے، میرا رومال! عمران اس کے پیچھے بھاگا۔ ارے تم پاگل ہو گئے ہو؟ جولیا چیخی، مگر عمران کہاں سنتا تھا۔ جولیا نے اسے سڑک پار کر کے سامنے والی گلی میں گھستے دیکھا۔ کتا بھی ادھر گیا تھا۔
جولیا چند لمحے بے حس و حرکت کھڑی رہی، پھر چونک کر اپنے کپڑے جھاڑنے اور سر کا وہ حصہ ٹٹولنے لگی جہاں گرنے سے چوٹ آئی تھی۔ پھر اس پر بدحواسی کا دورہ پڑا کیونکہ کئی آدمیوں نے اسے گرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ بے تحاشا اسی گلی میں مڑ گئی جس سے نکل کر کتے نے عمران پر حملہ کیا تھا۔ 8 بجے رات تک جولیا نے تقریباً 15 بار دانش منزل کے نمبر ڈائل کیے، لیکن ہر بار مایوسی ہوئی۔ پھر تھک ہار کر اس نے عمران کے فلیٹ کے نمبر آزمائے۔ دوسری طرف سے سلیمان نے جواب دیا کہ صاحب تقریباً 1 ہفتہ سے گھر نہیں آئے۔ جولیا سخت الجھن میں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ کتا یوں ہی اتفاقاً عمران پر جھپٹا تھا، یا پھر اس لیے کہ وہ بھی ان دنوں استقلال پارٹی کے ایک لیڈر کی حیثیت سے کافی مقبول ہو رہا تھا۔ لیکن اس نے اس پر دوسری بار حملہ کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے مضطربانہ انداز میں ریسیور اٹھا لیا اور پھر دوسرے ہی لمحے میں ایک طویل سانس اس کے پھیپھڑوں سے آزاد ہوئی، کیونکہ دوسری طرف سے بولنے والا عمران ہی تھا۔ جولیانا، کیا تم ہو؟ آہا سنو، میں بھی پاگل ہو گیا ہوں، اور اب تمہیں کتوں کی زبان میں ایک دھواں دار تقریر سناؤں گا۔ عمران نے کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دیا اور جولیا دھاڑنے لگی۔ خاموش رہو، خاموش، میں کہتی ہوں میری سنو، ورنہ اب میں بھی پاگل ہو جاؤں گی۔ ویری فائن، دوسری طرف سے آواز آئی۔ تم بھی شروع ہو جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ڈوئٹ گا سکیں تو فلموں کے پلے بیک سنگر کی حیثیت سے… ختم کرو عمران، پھر کبھی سن لوں گی۔ مجھے بتاؤ کہ تم اس کتے کے پیچھے کیوں دوڑے تھے؟ کاٹنے دوڑا تھا۔ وہ بھی کیا یاد کرتا کہ کبھی کسی سیاسی لیڈر سے سابقہ پڑا تھا، مگر افسوس مجھے اس کی خاطر خواہ خدمت کا موقع نہ مل سکا۔ کیوں، کیا ہوا؟ عبداللہ اسکوائر کے قریب کسی نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ کیسے؟ خنجر سے، اور وہ خنجر کسی نامعلوم آدمی نے پھینکا تھا۔ تم نے کسی کو خنجر پھینکتے نہیں دیکھا تھا؟ میں نے تو دیکھ لیا تھا، مگر شاید اور کسی کی نظر نہ پڑی ہو۔ پھر کیا کیا تم نے؟ صبر کیا میں نے، اور ہزاروں سلواتیں سنائی اس گدھے کو جس نے مجھے اپنے لیڈرانہ کمالات دکھانے کا موقع نہیں دیا تھا۔ کیا تم نے اس کا تعاقب نہیں کیا؟ موقع نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہیں کتے کی لاش بھی نہ غائب ہو جائے، لیکن میں اس آدمی کو ہزاروں میں پہچان سکتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ وہ میک اپ میں بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ کتا، کیا تمہاری دانس میں وہ بھی انہی کتوں میں سے تھا؟ نہیں تو، وہ بیچارہ تو لارڈ کچنر کا بھتیجا تھا۔ بڑی معصومیت سے کہا گیا۔ عمران، آدمیوں کی طرح بات کرو، ورنہ تم بھی صبر کر لو گی۔ خیر سنو، ہاں مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اسی قسم کا کتا تھا جس قسم کے کتے 4 لیڈروں کا بیڑا پار کر چکے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ اتنے پراسرار طور پر مار کیوں ڈالا جاتا؟ غالباً اس کتے کی طرف سے کسی کو یہی خدشہ لاحق تھا کہ کہیں وہ سازش کے مرکز تک میری رہنمائی نہ کر بیٹھے، اور وہ رومال میں ڈرنک واٹر… ہیلو، خاموش کیوں ہو گئے؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ میں خاموش کیوں ہو گیا۔ آہا، میں سوچ رہا تھا کہ اب وہ رومال تمہیں کیوں نہ پریزنٹ کر دوں۔ اچھا ٹھہرو، میں دانش منزل آ رہی ہوں، پھر تم سے سمجھوں گی۔ مگر میں دانش منزل سے کب بول رہا ہوں؟ میں اس وقت وہاں نہیں ہوں، عمران نے کہا
اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔